لیکن ایک بنیادی کمی ہم سب کی، مجھ سمیت، وہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں ہماری طبیعت میں قناعت، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں۔ جتنا کرتے چلے آئے ہیں 10 سال پہلے سے، اتنا ہی کر رہے ہیں بس۔ نہ عمل کی مقدار میں کوئی اضافہ پیش نظر ہے، نہ عمل کی کیفیت کو بہتر بنانے کا کوئی جذبہ موزن ہے۔ لگے بندے انداز سے اگر 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے تھے تو نہیں پڑھ رہے، روزے رکھتے تھے تو رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس روزے کی کیفیت میں کچھ بہتری لانے کا جذبہ ہو، فرض کے علاوہ نفلی روزے کرنے کی طرف اقدام ہو۔ گناہوں سے اگر بچتے تھے، کچھ قدرتی طور پر موقع نہیں ملتے تھے تو بچ گئے، موقع سامنے آ گیا تو مبتلا ہو گئے۔ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کام کو بہتر کرنا ہے، اس کام میں آگے بڑھنا ہے۔ دینی معاملات میں یہ جذبہ ہمارا سرد ہے، ٹھنڈا، یہ ہماری کمزوری ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ واقفیت بھی ضروری درجے میں حاصل ہے اور کچھ نہ کچھ کام بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور صدقہ خیرات کا موقع آتا ہے، کوئی خدا نخواستہ مسلمانوں کی کوئی مجموعی پریشانی سامنے آتی ہے، اس میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ بہت سے خیر کے کام اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری دین کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ لیکن ہماری جو بنیادی کمزوری، ہم آپس میں ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو فکر مند رہتے ہیں کہ تنخواہ بڑھنی چاہیے، آمدنی بڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، اور خاص طور پر اس قسم کی ہوش ربا گرانی میں تو ہر شخص محتاج ہے اس بات کا کہ اپنے ذرائع آمدنی بڑھائے۔ وہاں بھی ایک کمزوری کا شکار ہیں ہم، لیکن وہ میں بعد میں عرض کروں گا موقع ملا تو۔ دنیاوی معاملات میں آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، طالب علمانہ ماحول کے اندر ظاہری چیزوں کی سہولتوں میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جگہ بھی اچھی ہو، مدرسہ بھی اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن پڑھائی بھی اچھی ہو، اس کی طرف توجہ کم ہے۔ ایسے ہی عام مسلمان کا حال ہے کہ بھئی دنیاوی معاملات کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ شکایات اپنی جگہ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی آدمی فکر رکھے، وہ بھی غلط نہیں ہے، جائز حدود میں اس کا انتظام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کوشش کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ لیکن تقابل کرنے کے اعتبار سے یہ کمی سامنے آتی ہے کہ جس جذبے سے ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ناجائز نہ صحیح، لیکن اپنی دینی زندگی کو تازہ کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں ہوتی، اس میں ہم لگے بھندے انداز پر گزارا کرنے کے عادی، اور اس کی وجہ سے ہماری ترقی دینی اعتبار سے بھی کم ہوتی ہے، اور اس کا نقصان اور رد عمل دنیاوی معاملات پر بھی آتا ہے۔ اب دینی اعتبار سے مثلا نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا جو مقصد تھا کہ ہماری طبیعتوں میں تکبر نہ ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نماز پڑھ کے بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض آدمی کی طبیعت میں تو اور رعونت پیدا ہو جاتی کہ ہم بڑے نمازی ہیں، جنتی بابا ہیں، اور باقی جو ہیں وہ سارے فاسق فاجر پھر رہے ہیں۔ دینی معلومات میں بھی چونکہ گھریلو تربیت پر انحصار ہے، آگے توجہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنا تو اصل میں ایک ناشتہ کرنا ہے، غذا حاصل کرنا ہے، روحانی تقویت پیدا کرنا ہے، لیکن قوت پیدا کرنے کے بعد کارکردگی کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے نمازی ہیں، خوب لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے رویے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں، حسد میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، غیبت میں مبتلا ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر آپس کے تعلقات کے بگاڑنے کو بھی وہ عبادت سمجھ رکھا ہے، اور ان کی نماز روزے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے خود کو جھکایا ہی نہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اور ان چیزوں پر بھی توجہ رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات سے متعلق ہے۔ لیکن چونکہ بس ہم نے اتنا تو سن لیا، اتنا تو پڑھ لیا کہ نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ جن بندوں کو توفیق دیتے ہیں بہرحال وہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز اپنی کیفیت کے اعتبار سے پوری سنت کے مطابق ہے یا نہیں، نہ اس کی معلومات کی کوئی فکر ہے، نہ اس معلومات پر عمل کا کوئی ارادہ ہے۔ پڑھ رہے ہیں بس، جس طرح پہلے پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔
زمانہ جاہلیت میں جیسی نماز پڑھتے تھے کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. جوانی میں نماز شروع کی تھی بڑھاپا آ گیا ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. کوئی اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر میری پوری زندگی نہ صحیح تو نماز ہی ہو جائے. اس کی فکر نہیں. www.darsequran.com